گلیوں محلوں میں نکلنا شروع ہو جاتے ہیں، وہی گلیوں میں رہتے ہیں وہ کتے، دن کے وقت ایسے آپ کے سامنے پڑے ہوتے ہیں جیسے مٹی کا ڈھیر پڑا ہے، نہ آپ سے ضد کرتے ہیں کہ ہمیں روٹی دو رات کی اجرت میں، نہ وہ یہ کہتے ہیں ہمیں ہڈی دو رات کی اجرت میں، روٹی وہ اس سے مانگتے ہیں، اجرت وہ اس سے لیتے ہیں، لیکن ڈیوٹی مکمل کرتے ہیں، کیونکہ رب نے فرمایا ہے کہ یہ ساری کائنات میں نے اپنے محبوب کے لیے بنائی ہے اور محبوب کی امت کو سب سے افضل بنایا ہے۔ بولو سبحان اللہ۔ محبوب کی امت کو سب سے افضل بنایا ہے، اور ڈیوٹیاں کرتے ہیں کتے، یہ بلیاں، لوگ گھروں میں آ جائیں، کئی بدبخت ہیں گولیاں مارتے ہیں، اور بھائی ہر چیز کا علاج اللہ نے، مرض بعد میں آتی ہے، علاج پہلے اللہ بھیجتا ہے۔ دیکھیں بیماری بعد میں بنی ہے، اس کا علاج اللہ نے پہلے بنایا ہے ہر مرض کے لیے۔ مثال میں نے دی، ابھی بچہ نہیں آیا ہوتا، کپڑے آ جاتے ہیں، سردیوں کے کپڑے ہیں، بچے نے سردیوں میں آنا ہے تو سردیوں کے کپڑے آ جاتے ہیں، گرمیوں میں آنا ہے تو گرمیوں کے کپڑے آ جاتے ہیں، ہر طرح کا سامان اس کا اکٹھا کر لیا جاتا ہے۔ تو کیا پتہ چلا؟ تکلیف بعد میں آتی ہے، علاج اس کا اللہ پہلے بھیج دیتا ہے۔ بولو سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ اب بات کیا ہے؟ تکلیف کا علاج ملتا کیسے ہے؟ تکلیف کا حل ملتا کیسے ہے؟ تکلیف کا حل کبھی رونے سے نہیں، بے ہمت ہونے سے نہیں، غصہ کرنے سے نہیں، بلکہ تکلیف کا علاج صبر کے ساتھ ہے۔ بولو سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ پھر بولو سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ اونچا بولو سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ پیار سے بولو سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ ایک بندے پہ بیماری آ گئی، نماز بھی نہیں پڑھتا اور صبح شام کرتا ہے آئے آئے۔ اب بات آئے بھی لفظ نکل رہا ہے، آئے بھی ایک لفظ ہے آئے، اور تو آئے کی جگہ کہ اللہ، اونچے بولو اللہ، پھر بولو اللہ، ایک بار پھر بولو اللہ۔ اب آئے کی ضرورت ہے یا اللہ اللہ کی؟ اس کی جگہ تو اللہ کو پکار، اللہ 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے۔ بولو سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ اللہ کتنی ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے؟ بیماری اللہ کی طرف سے، شفا بھی اللہ کی طرف سے۔ بیماری ایک امتحان ہے، ایک ٹیسٹ ہے، جیسے ماں باپ اپنے بچوں کو چیک کرنے کے لیے، بچہ تھوڑا سا بڑا ہوتا ہے 100 روپے کا نوٹ دیتے ہیں، جب پترا یہ پیسے لے جا، اس میں سے صرف 10 روپے دے رہے ہیں۔ کتنے دے رہے ہیں؟ اونچا بولو۔ 10 روپے دے رہے ہیں، باقی نوٹ صحیح صحیح لے کے آنا، پیسے لے کے آنا۔ اب بچہ جب جاتا ہے، جا کے دکاندار سے چیز لیتا ہے، وہ 90 روپے لے کے آتا ہے، تو بندے کو یہ پتہ چل جاتا ہے کہ میرا بچہ آہستہ آہستہ سمجھدار ہو گیا، آہستہ آہستہ سمجھدار ہو گیا۔ اسی طرح اللہ اپنے بندے کو چیک کرتا ہے، کبھی بیماری دیتا ہے، کبھی دولت، کبھی غربت، کبھی تنگی دے کے چیک کرتا ہے، کبھی کثرت مال کر کے تنگ جو ہے چیک کرتا ہے، کبھی زیادہ بچے دے کے چیک کرتا ہے۔ انسان کے رستے سے بھٹکنے کی کچھ راہیں ہیں۔ فرار کا رستہ اس وقت انسان اختیار کرتا ہے جب وہ یہ دیکھتا ہے کہ بچے میرے زیادہ ہیں، آمدن میری کم ہے، بچے زیادہ ہیں، آمدن کم ہے، تو وہ فرار کا راستہ اختیار کرتا ہے، حرام روزی کما کر
کو دیتا ہے. تو یاد رکھو وہ لقمہ جو حرام کا تمہارے بچوں کے منہ میں گیا ہے وہ آگ بن کے تمہیں لگے گا. وہ بچے بے شک تمہارے اپنے ہیں مگر وہ اپنے بن کے ثابت نہیں کریں گے. وہ آپ کے اپنے نہیں بنیں گے. ان میں غرور آ جائے گا, تکبر آ جائے گا, انا آ جائے گی. وہ پھر یہ کہیں گے کہ بڈھے ابا جی گھر میں کھو کھو کرتے ہیں, بہو بولتی ہے تھکتا ہے اندرے پہ گند پاندا ہے, تھوکتا ہے یہ گند بناتا ہے اندر. ساس بری لگنے لگ پڑتی ہے, سسر برا لگتا ہے. بیٹا ہو یا بیٹی دونوں کو یہ چاہیے جیسے استاد روحانی باپ ہوتا ہے اسی طرح ماں باپ سس سورا بھی جو ہے وہ بھی باپ اور ماں کا درجہ رکھتے ہیں. بولو